ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ ذی الحجہ حقیقت میں ہمیں یاد دلاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قربانیوں کی۔ میں آج آپ کے سامنے حضرت ابراہیم کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو رکھنا چاہتا ہوں کہ جو بڑے منفرد پہلو ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حنیف کہا۔ حنیف کا مطلب ہے کہ وہ جس نے اللہ کو اپنے لیے خالص کر لیا، پیور مونوتھسٹ، وہ کہ جو ایک اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، دل کو اس نے صرف اللہ کے لیے خالص کر لیا، حنیف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی کو جو ہم دیکھتے ہیں تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں اللہ نے حضرت ابراہیم سے جو تقاضے کیے، ان کی محبت کو جس طرح سے آزمایا، انبیاء کی تاریخ میں ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے ہر وہ چیز چھوڑنے کا حکم دیا، ترک کرنے کا حکم دیا، اس سے نکل جانے کا حکم دیا کہ جو ان کے اور اللہ کے درمیان محبت میں حائل ہو سکتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابراہیم کو اپنا خاندان، اپنا شہر، اپنے ملک، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا اور پھر وہ اس شہر میں کبھی واپس بھی نہیں لوٹے، اور ہر لمحے پر حضرت ابراہیم کو اس طرح آزمایا گیا کہ اس کی مثال انبیاء کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کہیں خاندان کو چھوڑنے کا حکم ہے، کہیں آگ میں پھینکے جانے کا حکم ہے، کہیں ہجرت کا حکم ہے، کہیں اپنی بیوی اور اپنے نومولود چھوٹے سے بچے کو بیچ ریگستان میں چھوڑ دینے کا حکم ہے، اور کہیں اسی بچے کو کہ جو بڑی محبت کے بعد، بڑے انتظار کے بعد آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہیں دیا گیا، وہی بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے 10 اور 11 سال کا، تو حکم ہوتا ہے کہ اس بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم کی زندگی حقیقت میں عشق کی زندگی ہے، اور عشق کی زندگی میں پھر انسان درد محسوس نہیں کرتا، بے خطر کود پڑا
آتش نمرود میں عشق. پھر جب عشق ہوتا ہے تو پھر انسان جس سے عشق ہو جائے پھر اس کی ہر بات کو بجا لانے کے لیے بالکل بے تاب ہو جاتا ہے. پھر وہ کبھی سوال نہیں کرتا. حضرت ابراہیم کی زندگی کا یہ پہلو کہ آپ سے اللہ نے ہر اس چیز کو چھوڑنے کا حکم دیا کہ جس سے آپ کے دل میں محبت پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ محبت اللہ کی محبت میں ذرا سی بھی اگر شامل ہو جائے دل میں، اللہ کو اپنے محبوب سے، اپنے خلیل سے یہ بات گوارا نہیں تھی. دیکھیے ایک اور بات سمجھیے یہاں پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد انسان کے لیے اس وقت آتی ہے کہ جب انسان خود اس آخری لمحے تک اپنے آپ کو لے جائے کہ جو اللہ نے اس کو طاقت، قوت، صلاحیت، کیپیسٹی دی ہے. اور جب وہ اس آخری قدم پر پہنچ جاتا ہے اور اس کے سامنے ایک پردہ ہوتا ہے، ایک دیوار ہوتی ہے، اس پردے سے آگے کیا ہے اسے نظر نہیں آتا، لیکن وہ اللہ پر یقین عین الیقین کے درجے میں ہوتا ہے. وہ پردے سے آگے پیر بڑھائے گا، وہاں کوئی گہری کھائی بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں انسان جا کے گر جائے، اور وہ ایک باغ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس پردے کو کراس کرنے سے پہلے اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کھائی ہے یا باغ ہے. اس بات کو ذرا سمجھیے کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں تھا کہ وہ آگ انہیں جلا دے گی. وہ آگ کہ جس کے اوپر سے پرندے گزر جائیں تو وہ بھن جاتے ہیں، لیکن انہیں اپنے اللہ پر پورا یقین تھا تو وہ بے خوف ہو کر آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اور میری بہنوں، تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی تمام صلاحیتوں اور وسائل کو بروئے کار لا کر اس جگہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جہاں وہ پردہ ہے. پردے کے پیچھے اسے پتہ نہیں، لیکن اسے اللہ پر پورا توکل اور پورا بھروسہ ہے، اللہ پر پورا یقین ہے. اور یہ یقین ایسا ہے کہ جو اس کو بے خوف کر دیتا ہے، اس میں اعتماد پیدا کر دیتا ہے. جب وہ اس پردے کو پار کرنے کے لیے اپنا قدم بڑھاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آواز آ جاتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اور پھر ہم نے ابراہیم کو آواز دی. حضرت ابراہیم کو یہ آواز ہر اس لمحے پر آئی ہے کہ جب انہوں نے اس پردے کے پیچھے کی دنیا کو کی فکر کیے بغیر کہ وہ گڑھا ہے یا باغ ہے، اپنے اللہ پر اعتماد کر کر اپنا قدم آگے بڑھایا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اس بات کو سمجھنے کے لیے انبیاء کی زندگی میں ہمیں کچھ اور مثالیں ملتی ہیں. اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی پیدائش کے بعد ان کی ماں نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ کی مدد آئی. بچے کو ایک چھوٹی سی لکڑی کے بنے ہوئے ایک سٹرکچر میں ڈال کر اور اسے سمندر کے حوالے کر دیا، پانی کے حوالے کر دیا، اور اسے یقین تھا حضرت موسیٰ کی ماں کو کہ اللہ میری مدد کرے گا. تو اس مقام تک پہنچنا کہ بچے کو پانی کے حوالے کر دیا جائے، یہ اللہ تقاضا کرتا ہے اس فرد سے کہ جو خالصتاً اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور پھر اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے. حضرت موسیٰ کو جب اللہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ سانپ جو تیری لاٹھی بن گئی ہے، اس سانپ کو پکڑ لو، لا تخف، اس لیے کہ اس کو پکڑنا اس بات کی علامت ہوگا کہ تمہیں اللہ کی بات پر یقین ہے، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پکڑو. یہ لمحہ تمہیں اختیار، یہ وسیلہ تمہیں اختیار کرنا پڑے، اسے پکڑو. پکڑنا ضروری ہے. خوف، جب اللہ پر توکل ہو تو اس انسان میں خوف نہیں ہوتا،
اس وہ پر اعتماد ہوتا ہے. تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ یہ وہ لمحہ ہے, یہ وہ قدم ہے کہ ڈرنے کے بجائے آگے بڑھ کر اس اژدہا کو, جو بہت بڑا اژدہا ہے, ایسا اژدہا جو تم نے کبھی نہیں دیکھا, لیکن کیونکہ تمہیں بھروسہ ہے اپنے اللہ کی مدد پر, اس کو پکڑو تو یہ دوبارہ وہی لکڑی بن جائے گا جو پہلے عصا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گئے ہیں اور دوسری طرف فوج ہے فرعون کی, اور ان کی قوم نے کہا کہ موسیٰ تم نے ہمیں مروا دیا, لیکن حضرت موسیٰ کو اللہ پر یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. لیکن اس دریا کے اس کونے تک آنا, اس قدم تک آنا, اللہ کی مدد آنے کی ریکوائرمنٹ ہے, شرط ہے کہ سامنے دریا ہے, پیچھے فرعون ہے, لیکن اللہ پر بھروسہ ہے, اعتماد ہے, لا تخف, کوئی خوف نہیں ہے. وہاں اللہ کی مدد آئی کہ پردے کے سامنے حضرت موسیٰ نے اپنا قدم بڑھایا. یہ معلوم نہیں ہے آگے کیا ہے, لیکن اللہ پر پورا یقین ہے, عین الیقین ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں, یہی بات ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے کہ جب آپ غار ثور میں ہیں اور دشمن بالکل آپ کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معانا, کہ ابو بکر کوئی ڈر اور خوف اور پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہماری مدد فرمائے گا. غار ثور تک آنا یہ ضرورت تھی اللہ کی مدد کے آنے سے پہلے. بدر کے مقام پر آپ اپنے جو لشکر تھا بے سر و سامانی کی حالت میں لے کے پہنچ کر اللہ کے سامنے پیش کر دیا. اس پیش کرنے میں عاجزی بھی ضروری ہے, انکساری بھی ضروری ہے, اعتماد بھی ضروری ہے, اللہ پر پورا توکل بھروسہ بھی ضروری ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد آتی ہے. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں بار بار نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جب بھی آزمایا, انہوں نے بلا چوں و چرا, بغیر ایک لمحے سوچے اللہ کی آواز پر لبیک کہا, اس دیوار اور پردے سے آگے اپنے قدم کو بڑھایا, اور انہیں پتا تھا کہ اللہ کی مدد میرے شامل حال ہوگی, اور اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل ہو کر مجھے ہر آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو واقعات ملتے ہیں اس میں ایک بڑی اہم اور چیز ہمیں ملتی ہے, اور وہ بحیثیت دائی میرے اور آپ کے لیے بڑی بنیادی چیز ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب ایک فرد کو کسی چیز پر پورا یقین ہوتا ہے اور عین الیقین ہوتا ہے, تو وہ اس یقین کو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر کس طرح سے منتقل کرتا ہے. بغیر زبان سے کچھ کہے آپ کا یقین آپ کے ساتھیوں میں, آپ کے ارد گرد رہنے والوں میں منتقل ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم کے اس یقین کو اگر ہم دیکھیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں, اور یہ وہ زوجہ ہیں کہ جو بہت یعنی زمانہ نہیں ہوا آپ کے ساتھ رہتے ہوئے, یہ تو مصر کے سفر کے دوران آپ کو تحفے میں دی گئیں, انہیں آپ نے اپنی زوجیت میں لیا, اور یہ کم عرصے میں آپ دیکھیے کہ ان کے ایمان کا لیول کیا ہو گیا. یہ بچپن سے ایسے گھر میں نہیں پلی تھی کہ جہاں اسلامی تعلیمات ہوں, انہوں نے بہت زیادہ کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی, لیکن یہ حضرت ابراہیم کے مدرسے میں تربیت یافتہ تھی. جب وہ ان کو لے کر مکہ پہنچتے ہیں اور اس ریگستان میں اس چھوٹے نومولود بچے کو انہیں چھوڑتے ہیں, اور وہ پوچھتی ہیں یہ تم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, ہمارے پاس تو کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے, یہ ریگستان کے جہاں دور دور تک نہ انسان ہے نہ پانی ہے,
کوئی چیز نہیں کہ جو ہماری مدد کر سکتی ہے، تم ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم کے مدرسے کی تربیت دیکھیے کہ وہ پوچھتی ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے تمہیں ابراہیم؟ اور ابراہیم زبان سے کچھ نہیں کہتے، چلے جا رہے ہیں، مڑ کے پیچھے دیکھتے بھی نہیں ہیں، اپنی گردن ہلا کے صرف یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کی اس بندی پر کیا سکینت طاری ہوئی کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو اللہ پھر ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ پر وہ بھروسہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ تربیت کس طرح سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے حضرت ابراہیم کے مدرسے میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہی تربیت حضرت اسماعیل علیہ السلام میں کس طرح سے منتقل ہوتی ہے۔ 10-11 سال کا بچہ ہے۔ حضرت ابراہیم مکہ میں زیادہ وقت رہے بھی نہیں ہیں، آتے جاتے رہے ہیں، جیروسلم ان کا شہر ہے، جیروسلم سے آئے ہیں گئے ہیں۔ اصل میں تربیت ان کی اس عورت نے کی ہے کہ جس عورت کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وقتاً فوقتاً کی کمپنی، صحبت، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تربیت نے اسماعیل علیہ السلام جیسا حلیم بچہ، فرما بردار بچہ، اطاعت گزار بچہ، کہ جب وہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، تو اپنی رائے دے کہ تیرا کیا خیال ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ میرے ابو، میرے والد صاحب، آپ کو جو اللہ نے خواب میں حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یعنی ایک لمحے کے لیے سوچے بغیر بچے نے باپ کو یہ گرین سگنل دیا کہ آپ کو جو حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے آپ وہ کر گزریے۔ یہ تربیت، یہ میں کہتا ہوں کہ جب انسان کو خود چیزوں پر یقین ہوتا ہے پھر وہ چیزیں ٹرانسمٹ ہوتی ہیں آپ کے ارد گرد رہنے والوں میں۔ یہ جو آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے تحریک میں نہیں آتے، لوگ ہماری بات پر یقین نہیں کرتے، لوگ ہماری بات کو سنتے نہیں ہیں، بخدا جب تک یہ 2 خصوصیات حضرت ابراہیم کے ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، اور اصل میں یہ ایک ہی خصوصیت ہے، ایک ہی صفت ہے جس کی یہ 2 شاخیں ہیں۔ پہلی صفت جس کی میں ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ پر کامل یقین، اللہ پر پورا توکل، اللہ پر پورا بھروسہ، یہ جو عقیدہ ہے ہمارا لا الہ الا اللہ، اس عقیدے کو زبان سے لے کر اور دل میں جا کے اتارنا کہ ہمارے سوچ کا، ہمارے عمل کا، ہمارے خیالات کا، ہماری پلاننگ کا، ہمارے منصوبے کا ایک سب سے بڑا سہارا بن جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر جتنا یہ یقین پیدا ہوگا آپ کے اندر ایک بے خوفی آئے گی، آپ کے اندر ایک اعتماد آئے گا، بلا کا اعتماد، اور وہ بلا کا اعتماد جب آپ آئے گا تو آپ کی زبان میں بھی قوت پیدا ہوگی، آپ کی دعوت میں بھی قوت پیدا ہوگی، آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی آپ کی اس حرارت کو محسوس کر سکیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے محسنین کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب فلما اسلمہ وطلہ للجبین، جب انہوں نے اپنے بیٹے کا جبین یعنی سر کو نیچے کی طرف رکھ دیا ہے، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس آیت کی تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ یعنی یہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے چہرے کو زمین پر اس لیے رکھا تھا حالت سجدہ میں
کہ ان کے ہاتھ نہ لڑکھڑا جائیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت تو کعبہ نہیں بنا تھا، تو کوئی ڈائریکشن نہیں تھی کسی طرف سجدہ کرنے کی. وہ اپنے بیٹے کو حالت سجدہ میں قربان کرنا چاہتے تھے کہ جو اللہ کے سامنے گر جانے کی، عاجزی کی سب سے اعلیٰ صورت ہو سکتی تھی. سب سے اعلیٰ صورت سجدے میں اپنے سر کو رکھنے. انہیں کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، اس وقت کعبہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے سجدے کی حالت میں کہ بہترین صورت جو ہو سکتی ہے کہ انسان جب بالکل اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس حالت میں انہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ وہی بات میں کر رہا ہوں کہ جب پردے کے آگے آپ نے پیر بڑھایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سامنے باغ لا کر پیش کر دیتے ہیں. اللہ کی مدد آپ کے لیے آ جاتی ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. کہ ابراہیم کو ہم نے آواز دی کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو پورا کر کے دکھا دیا ہے، اور ہم اپنے محسنین کو اسی طرح نوازتے ہیں. اب آپ ذرا سوچئے، یہاں ان آیات میں محسنین 2 دفعہ استعمال ہوا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. پھر اگلی آیت کے اندر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم اپنے محسنین کو اسی طرح نوازتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں حکم دے رہے تھے اپنے بچے کو قربان کر دو، وہ تو قربان ہونے والا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے محسنین کو اسی طرح نوازتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب اپنے محسنین کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو انہیں قوت بھی فراہم کرتا ہے، اور وہ جب اس آزمائش میں پورا اتر جاتے ہیں تو انہیں دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جاتی ہے. حضرت ابراہیم کو اپنے بچے کو قربان بھی نہیں کرنا پڑا، لیکن اپنی خالص نیت سے انہوں نے اپنے خواب کو پورا کرنے کی فکر کی، تو اللہ نے ان کے بچے کو بھی محفوظ کیا اور ان کے لیے وہ اجر رکھا آخرت میں کہ جو انسانی تاریخ میں کسی اور کے لیے نہیں رکھا گیا. اللہ نے کسی سے نہ اس سے پہلے اپنے بچے کو قربان کرنے کا حکم دیا، اور نہ اللہ نے اس کے بعد کسی کو یہ حکم دینا ہے. میرے بھائیوں، وہ ایک بالکل منفرد واقعہ تھا. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، تو میں آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر یقین پیدا کریں گے، اللہ پر توکل کریں گے، آپ بے خوف ہو کر، پر اعتماد ہو کر اللہ کے اس راستے پر چل سکیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے اس کے ثمرات کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی آپ کی آواز پر لبیک کہنے والے ہوں گے، آپ کے ساتھ نعرے لگانے والے ہوں گے، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے والے ہوں گے، اور آپ کے ساتھ اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار کرنے والے ہوں گے، اور اللہ کی مدد آپ کی شامل حال ہو جائے گی. ہمیشہ بھروسہ اپنے وسائل پر نہیں، اللہ پر کرنا چاہیے، اور اللہ ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس قدم تک لے کے جانا ہے کہ جہاں سامنے پردہ آ جائے گا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دوسری طرف کھائی ہے یا باغ ہے، لیکن ہمیں اپنے قدم کو بے خوف ہو کر آگے بڑھانا ہے. اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.